السلام علیکم، میرا نام محمد احمد رضا ہے، میرا آفس لاہور شملہ پھری میں ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زین طاہر بھائی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو آج ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ٹریول ایجنٹ اگر آپ نے بننا ہے یا آپ نے ٹریول ایجنسی کا کاروبار شروع کرنا ہے جس میں برکت ہے، اگر آپ ایمانداری سے اس کام کو سیکھ کے کریں گے تو اس میں برکت ہے۔ ہر کام میں برکت ہوتی ہے، لیکن یہ آپ پہ ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، اس سلسلے میں آج کویشچن آنسر جو ہے ہم کریں گے، جس سے آپ لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ کیونکہ مارکیٹ کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، آپ کے پیسے ویسٹ کر رہے ہیں، اور ٹائم ویسٹ کرنا، پیسے ویسٹ کرنا جو ہے نا، یہ دو ہی سب سے بڑی ویکنس ہوتی ہے جو بندے کی زندگی کو خراب کرتی ہیں۔ تو آج جہاں تک ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اور سنائیں، سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ زین بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اگر کسی بندے نے ٹریول ایجنسی کا کام شروع کرنا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں لائسنس نہیں لینے، لیکن لائسنس ہوتے ہیں۔ لائسنس کے بغیر آپ انلیگل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ڈپارٹمنٹ تنگ کریں گے، ڈی ٹی ایس والے ہیں، ٹوریزم والے ہیں، وہ تنگ کریں گے آگے۔ آج بھی بلکہ مارکیٹ میں وہ یہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں وداؤٹ اینی لائسنس، میرے آفس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل آج بھی ان کے پاس آئے ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھیں آپ کے آفس میں لائسنس وغیرہ ہے، سارا کچھ ہے، ہم لیگل بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ آٹا ہے، ڈی ٹی ایس ہے، حج کا ہے، سارا کچھ لائسنس۔ اس کے بغیر تو آپ کو پتا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کام کرنے ہی نہیں دیتا آپ کو۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے، اپنے آپ کو ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ کروائیں، وہاں سے نیم کی اویلیبلٹی لیں اپنا جو آپ نے نام رکھنا ہے، اس کے بعد آپ ڈی ٹی ایس جائیں، وہاں اس نیم کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں، رجسٹر کروا کے آپ ڈی ٹی ایس کے ساتھ کام شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایاٹا ایک بعد والا اسٹیپ ہے، آپ جب اس میں کام میں آ جائیں، اپنے کام کو بڑھانا چاہتے ہیں ٹکٹنگ میں اور ہر چیز میں، پھر آپ اس کو ایاٹا کے لیے اپلائی کریں۔ لیکن ڈی ٹی ایس از دا فرسٹ پریورٹی فار دس بزنس۔ بے شک آپ اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے فرسٹ ڈی ٹی ایس کا فل فارم بھی ذرا تھوڑا سا، ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم سروسز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے یہاں پر گلبرگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ احمد بلاک میں، وہاں جائیں، وہاں جا کے ان کو اپنی اپلیکیشن دیں، اس کے کچھ سروس چارجز ہیں، فیسز ہیں، بینک گارنٹی ٹائپ ہے، وہ آپ اپنی پے کریں، اس کی اینول فیس کے ساتھ آپ اپنا کہیں کوئی آفس بنائیں، اپنا کام اسٹارٹ کریں، وہ آپ کو کام کرنے کی پرمیشن مل جاتی ہے حج عمرہ کے کام کی۔ اس کے بعد وہ ایڈیشنل ہے، پھر ایاٹا ہے، عمرہ کے ایگریمنٹس ہیں، حج کے ایگریمنٹس ہیں، حج کا کوٹا، وہ سارا وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے۔ لیکن دا فرسٹ اسٹیپ ڈی ٹی ایس، آپ وہاں سے رجسٹر کریں۔ اس کے بغیر اگر آپ کہیں کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ڈپارٹمنٹ، پاکستان کا لا آپ کو الاؤ نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں گلبرگ گیا تھا، تو وہاں پہ کچھ کمپنیز ہیں، وہ آپ کو آفر کرا رہی ہیں کہ ہم آپ کو 1 مہینے کے اندر ٹریول ایجنٹ کا کورس کرا دیں گے۔ اسی پہ دفتر خریدے نے 15-20 سال ہو گئے نے، کام دے بیچتے 1 مہینے دے جو کنج بنا دیں گے۔ آپ کو کتنے سال ہو گئے اس انڈسٹری میں؟ 14 سال ہو گئے۔ 14 سال ہو گیا۔ تو آپ ایک ہوتا ہے نا بندہ کہ 14 سال ہو گیا، صحیح عبور مطلب ہے کہ صحیح کام کتنے سالوں میں سمجھا؟ کسی بھی کام میں نا آپ عبور حاصل نہیں کر سکتے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیپ آتا ہے، آپ کو اپنے سینئر سے گائیڈ لائن لینی پڑی جاتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، عبور حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کیسے صحیح سیکھنا معنی میں کہ آپ بیسک چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، باقی آپ کو مارکیٹ سکھاتی ہے، کسٹمر سکھاتا ہے۔ بیسک کب لگا ٹائم سیکھنے میں؟ 4 سال، 2 سال، 4 سال؟ میں کہتا ہوں آپ ایک ٹکٹنگ کی فیلڈ ہی لے لیں، وہ آپ کو صرف ٹکٹنگ میں وہ بیسک سکھا دیں گے، چند ایک کمانڈ ہے جس میں آپ ٹکٹ سرچ کر لیں گے، ٹکٹ بک کر لیں گے، ایک پی این آر کریٹ کر لیں گے، وہ ایک کام سکھا دیں گے۔ باقی جو کسٹمر ڈیلنگ ہے، جو آفس کے انٹرنل سارے معاملات ہیں، وہ آپ کو فیلڈ میں آ کے سیکھنے پڑتے ہیں، وہ آپ 2 سال میں سیکھ لیں، 10 سال میں سیکھ لیں، کوئی عبور حاصل نہیں ہے اس چیز میں۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ آج ہماری عمرہ انڈسٹری دیکھ لیں، پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے۔ حج دیکھ لیں، پہلے کتنا سمپل تھا اور آج کتنا ٹیپیکل ہو گیا۔ ٹوٹل آئی ٹی نے اس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے، ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے، مکتب، زون، آپ کو ساری چیزیں بالکل۔ اگر آپ کہیں کہ آپ نے ان 15-20 سالوں میں عبور حاصل کر لیا، آپ ایک چیز پہ عبور حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ آگے سے سینیریو ہی کام ہر سال چینجنگ آتی ہے، آپ اس چیز پہ عبور حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ ایک بیسک چیزیں وہ آپ کو ہر سال نئی سامنے کھل کے آتی ہیں، عمرہ کے ٹریڈ میں، حج کے ٹریڈ میں، ٹکٹنگ کے ٹریڈ میں،
ہر سال وہ ڈفرینٹ جو ہے نا ہماری فیلڈ میں ہر سال چھوڑو مہینے بعد چیز بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جو ایس سی سی پی سے کمپنی رجسٹر کرنی ہے وہ سول پروپرائٹر کروائیں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کرائیں؟ اٹس ڈپینڈ آن یو کہ آپ پارٹنرشپ میں ہیں یا اکیلے انڈیویجول بزنس چلا رہے ہیں. یہ آپ کو زیادہ جو لا کنسلٹنٹس ہیں نا وہ آپ کو جو ہمارے لائرز ہیں یہ زیادہ بریف کریں. یہ میں بتا دیتا ہوں یہ میں بتا دیتا ہوں. کوشچن کرنا ایک اچھی بات ہوتی ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹ کمپنی نہیں بنانی تو سول پروپرائٹر ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ کرا لے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نیم مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے جانا ہے ڈی ٹی ایس کے تھرو. ٹھیک ہے, ڈی ٹی ایس کا آفس گلبرگ ہے. آپ گوگل پہ بھی ریسرچ کریں گے. آج کا پہلے قذافی اسٹیڈیم میں تھا, اب ان لوگوں نے چینج کر دیا ہے. ڈی ٹی ایس کا جو لائسنس ہے اس کی بینک گارنٹی کتنی ہے؟ 4.5 لاکھ کے قریب. آپ 5 لاکھ کر لیں, 4.5 لاکھ یہ بینک گارنٹی ہے. بینک گارنٹی. اور اس کی جو رینیول فیس دیتے ہیں 25,000 کے قریب اس کی رینیول فیس ایوری ایئر دینا ہی دینا ہے. وہ دینا ہی دینا آپ. اور یہ 5 لاکھ بینک گارنٹی ہے کہ آپ نے بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھوانے ہیں, ان کی گارنٹی جا کے آپ نے ڈی ٹی ایس کو دے دینی ہے اور وہ آپ کو ایک لائسنس ایشو کر دے گا جس سے آپ ایک لیگل دفتر میں لگا کے بیٹھ سکتے ہیں جس میں آپ کو ایف آئی اے والے بھی تنگ نہیں کریں گے. اگر آپ کے پاس ڈی ٹی ایس کا لائسنس نہیں ہے, جیسے پرچون والے بھی آج کل عمرے کا کام کر رہے ہیں, امام مسجد بھی عمرے کا کام کر رہے ہیں, اگر ایف بی آر والے ان سے پوچھیں کہ یہ پاسپورٹ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے کسی کا, تو یہ ان لیگل ہے. پاسپورٹ وہی رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ڈی ٹی ایس کا لائسنس ہو. یہ ہو گئے 2 لائسنس. اب اس کے بعد آ جاتی ہے ایاٹا. ایاٹا کی کیا گارنٹی ہے؟ ایاٹا کی گارنٹی اس ٹائم مجھے اپڈیٹ نہیں ہوں میں اس چیز سے, کیونکہ ہم نے 2006 میں کروائی. 2006 والے ہی بتا دوں. 2006 کا بھی مجھے, کیونکہ شاید بھائی نے اس ٹائم وہ کروائی تھی, اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن ابھی کی اپڈیٹ جو ہے آپ کو جو ہمارے لائرز ہیں وہ بتا سکتے ہیں جو اس کی ساری فیزیبلٹی بناتے ہیں. بینک گارنٹی اس کی جاتی ہے ہماری جو اس ٹائم 7 ملین کی بینک گارنٹی جا رہی ہے اس ٹائم. جو 7 ملین کی ہر سال جو بنتی ہے وہ ہر بندے کی الگ ہے. انشورنس علیحدہ ہوتی ہے, اس کی اینول فیس علیحدہ ہوتی ہے جو $250 آتا ہے. ایاٹا کا گو لائٹ کا الگ آ رہا ہے, ان کا 350-300 آ رہا ہے. یہ ڈفرینٹ ہے. آپ بھی اس میں بھی کچھ کیٹیگریز ہے. گو لائٹ ہے, ایاٹا ہے, وہ آپ کا بزنس کس کیٹیگری کا آپ اپنے اس حساب سے اس چیز کو پک کر کے اپنے معاملات کو چلا سکتے ہیں. یہ بھی میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں کہ ایاٹا کی جو گارنٹی ہے آپ 7 ملین ہی لگا لیں, کوئی نہیں. ویسے تو آپ نہ کر لیں کہ 1 کروڑ روپے کی بینک گارنٹی ایاٹا کی آپ دے دیں. اس کے بعد اس کے اوپر ہوگی یو ایس اے کی انشورنس. ٹھیک ہے, وہ جو انشورنس ہے وہ تقریباً آپ کی ہو جائے گی 2.5 لاکھ کے قریب. ٹھیک ہے, جو یو ایس ای آپ کی انشورنس دے گا ایاٹا کی. اس کے بعد اس کی جو سالانہ فیس ہوتی ہے نا وہ $250 سے یا $290 جو ہے نا وہ آپ نے ایاٹا کے دینے ہی دینے ہیں. یہ ایاٹا کا لائسنس جو ہے یہ ایزیلی نہیں ملتا ہے, اس کے لیے پیمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اسی وجہ سے ایاٹا ہولڈر جو لوگ ہیں وہ کم تعداد میں ہیں. پاکستان کے اندر اگر 100 لوگ ایاٹا ہولڈر ہیں تو 2000 کمپنیاں بغیر ایاٹا کی ہیں اور انہوں نے صرف سٹیکر لگایا ہوتا ہے اور وہ بھی ویریفائی ہو جاتا ہے. اتنا مشکل نہیں ہے. اب جن لوگوں نے ٹکٹنگ سیکھنی ہے ماشاءاللہ, کیونکہ آپ کا ٹکٹنگ کا اچھا ایکسپیرینس ہے, کون سا سافٹ ویئر سیکھنا بہتر ہے؟ اس ٹائم مارکیٹ میں 3 سافٹ ویئر چل رہے ہیں. سیبر بھی چل رہا ہے, امیڈیس بھی چل رہا ہے, گلیزیو بھی چل رہا ہے. یہ آپ پہ ہے کہ آپ کس چیز پہ زیادہ عبور حاصل کر لیتے ہیں, کس چیز کی پک آپ کی اچھی ہے. آپ کسے سجیسٹ کرتے ہیں ایز آپ کے ایکسپیرینس؟ سیبر بھی امیڈیس بھی چلا رہا ہوں میں, 3 سافٹ ویئر چلا رہا ہوں. وہ اب ٹکٹنگ کے جو ہے نا ایئر لائن کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں, وہ کسی نے سیبر کے ساتھ کیا, کسی نے امیڈیس کے ساتھ کیا. وہ ایکسیس ہے ان کی, کس ایئر لائن کس سسٹم کو زیادہ اپنی ایکسیس دی ہوئی ہے ٹکٹس فلوٹنگ میں اور اس چیز میں. وہ آپ کو تینوں ہی آنے چاہیے. اگر آپ نے اس فیلڈ میں بیٹھنا ہے کسی ٹائم بھی آپ کو کوئی بھی کام کا ضرورت پڑ سکتی ہے, آپ کو آنے چاہیے. اور یہ بیسک چیزیں ہیں, اس کی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ان میں. بیسک کمانڈز ہیں وہ تینوں میں وہ سیم ہی یوز ہوتی ہیں. کوئی ڈیجٹس کے 1-2 فرق ہیں, باقی سارا سیم چلتا ہے. آپ تھوڑا سا اس فیلڈ میں ان ہو جائیں, آپ کو بیسک چیزیں وہ ساری جو ہے نا پتہ چلتی رہتی ہیں. بالکل. تو کیا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ گلیلیو کا آفس کہاں پر ہے؟ گلیلیو کا آفس المالک پلازا میں ہے, یہ ڈیوس روڈ پہ المالک پلازا میں ہے. سیبر والوں کا سیکریٹ سینٹر میں ہے.
अमेडियस वाले अमेडियस बैठे हुए हैं, अल्फला वो लतीफ सेंटर में बैठे हुए हैं, बिल्कुल चले गए। ये तीन ऑफिस हमने आपको गाइड कर दिए हैं। लेकिन आप डायरेक्ट जाके वहाँ से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना ही उनसे क्लासेस ट्रेनिंग ले सकते, वो आपको किसी फिर आयाटा होल्डर के थ्रू ही उनकी रिकमेंडेशन पे ही वो बुलाते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे ही वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, कोर्सेज करवाते हैं, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से नहीं कर सकते। उसका तरीक़ेकार ये है जैसे कि जैन भाई एआटा होल्डर है, मैं एआटा होल्डर हूँ, अगर किसी ने सीखना है वो हमारे ऑफिस आता है, ऑफिस के लेटर पैड के ऊपर हम उनको भेजते हैं कि हमने अपने एक स्टाफ मेंबर को ट्रेन करना है, तो वो वहाँ पे जो है 3 वीक्स की, 2 वीक्स की, 1 मंथ की क्लासेस देते हैं जिसके अंदर सिर्फ बेसिक सिखाया जाता है। और अगर आपने एडवांस सीखना है तो जितना इस फील्ड में रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना आपका हाजिर दिमाग होगा, आप उतना अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही है। अब आप अपनी क्या सजेशन देंगे नए लोगों को, क्योंकि लोग जो है यूनिवर्सिटी में भी सीख रहे हैं, मैंने देखा है लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर UOL बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उसके अंदर कपड़े पहना के उनको जहाज बनाया हुआ आता है, उनको कुछ नहीं है लिटरली। फिर उसके बाद गौतम वाले भी सिखा रहे हैं। हमारा प्लाजा है शिमला पारी, यहाँ पे ना 200 से ज़्यादा दफ्तर हैं, इधर कोई भी UOL का स्टूडेंट नहीं है, BNU का स्टूडेंट नहीं है, गौतम का स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पे वही लोग आपको नजर आएंगे जिन्होंने मेहनत की है, फील्ड में आके सीखा है। फील्ड में आके सीखा। मैंने खुद फील्ड में आके सीखा, मैंने कहीं से डिप्लोमा नहीं किया, कहीं से कोर्सेज नहीं किए, फील्ड में आके सिस्टम में बैठ के सीखा, और एयरलाइन के स्टाफ ने हमें जो सिखाया है, GDS वालों ने सिखाया है हमें, एयरलाइन के जो डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, हमने वहाँ से जाके सीखा है, इंस्ट्रक्शंस, कमांडिंग, सारा कुछ हमने वहाँ से जाके सीखा है, हमें किसी इंस्टीट्यूट से हम सीख के नहीं आए। और इंस्टीट्यूट के अंदर वो इल्म नहीं है कि मैं आपको बेसिक चीजें आपको बता देते हैं कि ऐसे काम किया जाएगा। बाकी आप जब अपने ऑफिस बनाते हैं, आपको कस्टमर बैठते हैं, वो जैसे आपके पास कोई काम आता है आप उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाते हैं। आप जितना टाइम अपने देंगे काम को, वो फिर कस्टमर आपको सिखाता है, मार्केट आपको सिखाती है, वो काफ़ी चीज़ें जो है ना फिर वक्त के साथ साथ आपके खुलती जाती हैं और आप सीखते जाते हैं। मिनिमम इस फील्ड में मिनिमम कितना टाइम लग जाता है न्यू पर्सन को सीखते हुए? मिनिमम पहला साल आपका समझ लें सीखने का ही है। ठीक है, सीख ही जाए, आपको पता लगते जाएंगे, कमांडिंग है उसमें। GTS के टिकटिंग में देख लें तो टिकटिंग में एक बेसिक है, टिकट बुकिंग है, उसके बाद टिकट इशू है, फिर टिकट री इशू है, फिर टिकट रिफंड है, फिर टिकट एक्सचेंज है। ये प्लेटफॉर्म है डिफरेंट, आप इनको सीखते जाएंगे। हर एक की कमांडिंग और पोर्टफोलियो बड़ा डिफरेंट है। वो एक पूरा एक सिनेरियो है। एक बेसिक आपको सिखाया जाता है टिकट बुक कैसे करनी है, बाकी एडवांस है टिकट को एक्सचेंज कैसे करना है, टिकट को रिफंड कैसे करना है, टिकट को री इशू कैसे करना है। ये एक एडवांस इनकी सारे पोर्टफोलियो ये आपको GDS वाले सिखाते हैं। आप उनके साथ जब अटैच होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते रहते हैं। कहीं पर आपको स्टॉक मिलता है वो आप उनसे पूछें, गाइडलाइन लें कि ये प्रॉब्लम आ रही, वो आपको सिस्टम पे रहते होते हैं, आपको सारा काम करवाते हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग इस फील्ड में ना सिर्फ उम्रे की लालच में आते हैं कि उम्रे का काम बड़ा है, असली उम्रे का काम करने हैं। फैमिली में से 2-4 पासपोर्ट पकड़ते हैं, मार्केट में आते हैं, इधर से 2 लाख का पैकिंग मिला, 2,10,000 का भेज दिया। वो ट्रैवल एजेंट तो नहीं ना होता, वो ट्रैवल एजेंट तो नहीं हुए, वो तो दिहाड़ीबाजी। हम अपनी लैंग्वेज में उनको कहते हैं थैला एजेंट। ठीक है, अब उम्रे के अंदर उम्रे का काम करने का जो सही तरीका है वो क्या है? आप अपना ऑफिस बनाएं, अपना लीगल होके बैठे, आप एक्सपीरियंस लें अपना, अपने आपके पास आगे मार्केट सारी होनी चाहिए सऊदीया की। और सबसे बेसिक चीज़ लीगल ये है कि आपकी ज़ुबान, आप जो चीज़ कह रहे हैं कस्टमर से कह रहे हैं वो चीज़ उसको प्रोवाइड करें। उसको 21 दिन का अगर पैकेज दिया तो 21 दिन आपने उसको टेक ओवर करना है, 21 दिन उस बंदे का ख्याल रखना है, उसके आपने सारे छोटे छोटे मामला और बड़े से बड़े मामला को सेटल डाउन करना है। इधर तो इस तरह के फोन आते हैं कि वॉशरूम में टूटी नहीं चल रही, वॉशरूम में जी वो हमारा मुस्लिम शावर नहीं चल रहा। सही बात है। तो वो सारे जो ना, अब हम पाकिस्तान में बैठे, हम मेरे ख्याल से 2 साल में एक दफ़ा शायद चक्कर लगता होगा। अब हमें नहीं पता होटल की कंडीशन क्या है, लेकिन जब कस्टमर जाता है वो बताता है, हम उसका रूम चेंज पॉसिबल होता है, रूम चेंज करवा देते हैं, होटल चेंज करवा देते हैं, या अगर वो मुस्लिम शावर है उस टाइम मौके पर रिपेयर हो सकता हो तो वो रिपेयर करवा देते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे उनको भेज के उनका आता पता ही नहीं करना तो वो अच्छी बात नहीं है।
اگر اس جو سرزمین پہ جا کے دعائیں ملتی ہیں تو دعائیں بھی بڑی ملتی ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا حقیقت پسند ہو کے اور سچا کام کریں وہ اچھا ہے. وہ اچھا ہے, بالکل. تو عمرے کے اندر بندے کو کم سے کم کس کیٹیگری کا پیکیج لینا چاہیے, کیونکہ لوگ سے سستے کے چکروں میں پھنستے ہیں. سستے کے چکروں میں وہ بلڈنگز آ جاتی ہیں, وہ پھر ادھر گند ہے گلی محلوں میں جو ہے نا گندی گندی بلڈنگز ہیں وہاں ڈال دیتے ہیں, جن کی سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے نہ لفٹ ہے نہ کچھ ہے. کم از کم آپ دیکھیں کہ جو ہوٹل آپ کو گوگل یا booking.com یا یوٹیوب دکھا رہا ہے نا, وہ پھر بھی تھوڑا سا سمجھ آتا ہے کہ ہاں یار ٹرانسپیرنٹ ہے, اور وہاں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان پہ وہ رجسٹرڈ ہیں. وہ ہوٹل غیر تصنیف شدہ تو نہیں ہے کہ کل کو اگر وہاں کا کوئی ڈپارٹمنٹ, آپ نے اکثر دیکھا رمضان میں اور یہ شوال وغیرہ میں وہ ڈپارٹمنٹ اپنے ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ بلڈنگوں سے لوگوں کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں. ان لوگوں کا پھر فوراً جان تصنیف والے ہوٹلوں کی طرف ہوتا ہے, اور وہاں پر پھر جو ہے نا ٹریول ایجنٹ گندے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ چند ایک بلڈنگوں کا جو کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ سارے گندے ہو رہے ہیں. ایسے ہی تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں جو صاف ستھرا کام کر رہے ہیں, تصنیف والے ہوٹلوں کا کام کر رہے ہیں, جن کو آپ کم از کم کچھ نہ دیکھیں, ان کے آفس میں دیکھیں کہ آیاٹا ہے, ڈی ٹی ایس ہے, ان کا حال احوال ہے کیا. گلی محلے میں جو لوگ بیٹھے ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پرچون کی دکان پہ لوگ بیٹھے میرے علاقے میں, وہ پرچون کی دکان ہے, گنے والا کام کر رہا ہے, پرچون والا کام کر رہا ہے, امام مسجد اور سلائی کرنے والی جو عورتیں ہیں وہ عمرے کا کام کر رہی ہیں. آپ ان سے پوچھیں ان کے پاس ڈی ٹی ایچ کا لائسنس ہے, ان سے آپ کوئی کویسچن ان سے کیا, ان کو ہمارے پاس لے کے آئے, ہم ان سے کویسچن کرتے ہیں, وہ بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے. اور ہر بندہ یہ تلق بیس کے اوپر جو ہے نا لوگوں کا ہوتا ہے جی, وہ 10 بندے کے ساتھ وہ خود جا رہی ہے. اب اتنی کمائی احمد بھائی تو نہیں نہ ہوتی کہ 10 بندوں کے پیچھے خود جائے. اب 1,60,70,000 کی آج ٹکٹ ہے, 40,000 کا ویزا ہے. تو وہ سوچیں, وہ 10 لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ خاتون یا یہ مرد اگر ہمارے ساتھ جا رہا ہے, یہ ہم میں سے ہی پیسہ نکال رہا ہے, وہ گھر سے پیسہ نہیں لگا رہا. صحیح بات ہے. وہ ہم انہی میں سے پیسہ نچوڑ رہا, کوئی 20-30,000 روپے کمائی ان میں سے رکھ رہا ہے تو خود ساتھ جا رہا ہے. کیونکہ اگر 2,10,000 کا پیکیج ہے تو وہ آپ کو 2,50,000 کا دیتے ہیں, 40,000 خود اپنا رکھ کے تو آپ کے ساتھ جاتے ہیں. ادروائز ہم نہیں جاتے, ہم تو سال میں ایک دفعہ. میں 2017 کے بعد ابھی تک نہیں گیا, میں 15 کے بعد نہیں گیا. آپ سوچیں اگر اتنا کمائیاں ہو, اتنی پروفٹ اور مارجن ہو, تو بندہ ہر گروپ کے ساتھ کھول جائے. ہر 15-20 بندے تو نارمل ہر آفس جو ہے نا 1 مہینے میں بھیج لیتا ہے کہ وہ گروپ تیار کر کے خود چلا جائے, لیکن اتنے پروفٹ اور مارجن ہوتے نہیں ہیں. اب ہر جگہ کمپٹیشن ہے, پاکستان میں بھی ہے تو سعودیہ میں بھی بہت ہے. اب تو یہ ہے جو محنت کرے گا, سیونگ کرے گا, اس کو برکت ہے. بالکل صحیح. یہ آپ نے جو باتیں کہی, جو تصنیف والے ہوٹل ہیں اس کا مطلب یہ کہ آتھورائز ہوٹل, تو ان آتھورائز ہوٹل میں رہیں گے تو ٹریول ایجنٹ بھی پریشان ہوتا ہے, حاجی تو ہے ہی پریشان. کوئی ایسی چیز ہے جو میں آپ سے پوچھ نہ سکا ہوں, آپ بتانا چاہیں, کوئی ایسا کویسچن جو حاجیوں کے لیے اور جو نئے لوگ حج عمرے کے کام میں یا ٹریول انڈسٹری میں آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی رہنمائی کرنا چاہیے, کوئی آپ کی ایڈوائس ہو؟ سچ پہ کام کریں, تھوڑا کر لیں, اچھا کریں, جھوٹ نہ بولیں حاجیوں سے. اللہ تعالیٰ بڑی برکت ڈالتا ہے تھوڑے میں ہی. حاجیوں کو ذلیل نہ کریں, جو حقیقت ہے وہ بتایا جائے کہ جی اس میں اگر کمرے میں 4 بیڈ ہیں تو 4 ہی ہیں, 5 ہیں تو 5 ہی ہیں. وہ جھوٹ نہ بولا جائے. اگر 600 میٹر پہ تو اسے 700 میٹر بتاؤ, 500 میٹر یا 400 میٹر نہ بتاؤ. جو سچ ہے سچ پہ کام کرو, بڑی برکت ہے. تھوڑا کرو بڑی برکت, لیکن حقیقت پہ کام کرو, سچ پہ کام کرو. ادھر کہتے ہیں بس آ لین دو, ویکھی جائے گی جو ہوئے گا. پاسپورٹ پکڑی جاتے بعد میں معاملات خراب. ڈائریکٹ ایئر لائن بول کے وایا پہ بھیج رہے ہیں, 500 میٹر فاصلہ بول کے 1000 میٹر دے رہے ہیں. بہت فراڈ ہے. اس سال کون سی ایئر لائنوں نے عمرے پہ تنگ کیا؟ سرین نے تو کیا, میں دے خلاف ہوں. ہر فلائٹ ڈیلے وداؤٹ اینی فوگی سیزن, وداؤٹ اینی ایسے ٹیکنیکل ریزن, ان کی ہر فلائٹ ڈیلے ہے, ہر فلائٹ ڈیلے. باقی الحمدللہ ہماری. اور سب سے اچھی ایئر لائن کون سی جا رہی ہے؟ پی آئی اے چل رہی ہے, سعودی ایئر لائن چل رہی ہے. باقی سارے اپنے ٹائم پہ جا رہی ہیں. باقی ان کا پورٹ فولیو اندر پلین کا کیا ہے وہ سب کو پتا, لیکن ایک ٹائم پہ جا رہی ہے اور ٹائم پہ آ رہی ہے. وہ الحمدللہ پی آئی اے بھی جا رہی ہے, ایئر بلو بھی جا رہی ہے, سعودی بھی جا رہی ہے, باقی فلائی جناب وغیرہ بھی. لیکن سرین نے اس دفعہ جس طرح سرین نے بہت تنگ کیا, اس سال بھی پچھلے سال بھی. میں اس کے خلاف ہوں, تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا سرین ایئر لائن کی ٹکٹ نہ لیں, 10-15 ہزار زیادہ بھر کے سعودی ایئر لائن پہ چلے جائیں.
एरिया पे चले जाएं, सऊदी पे चले जाएं, आपको लगेज भी अच्छा मिल जाता है और टाइम पे जाती है, टाइम पे आती है। लोगों ने हराम बांधा होता है, फ्लाइट डिले होती है, लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है। ये तो चले नवंबर दिसंबर तो फोगी सीजन है, जनवरी फरवरी अब हमारा फोगी सीजन चल रहा है, इसमें चले पता होता है कि यार ड्यू टू फोग फ्लाइट डिले होगी या कोई 2-4 घंटे के लिए, वो समझ आती है। लेकिन विदाउट एनी रीजन जून जुलाई में फ्लाइट का कैंसिल होना समझ नहीं आता बेशक, तो वो हर फ्लाइट उसका कैंसिल होना बड़ी परेशानी का बायस बनता है। शटल होटल जो है उम्रे के अंदर किन में आपने कंप्लेन पाई है? शटल होटल, शटल में बहुत सारे होटल जो बसों में कहते हैं कि नमाज वक्त चलेंगी, वो मदीना में तो आपको सिर्फ नमाज टाइम ही मिलती है। शटल वाली सर्विस जो लोग कहते हैं ना 24 घंटे बसेस चलती है, वो झूठ है। 24 घंटे नहीं चलती। मक्का में भी आपको जो ना रात 10-11 बजे बसेस बंद हो जाती है, 12 बजे तक मैक्सिमम, इशा के बाद वो वापसी एक रिटर्न लेके जाते हैं, उसके बाद वो नहीं चलती, सुबह फिर तहज्जुद के बाद शुरू हो जाती है। 24 घंटे जो ट्रैवल एजेंट गाइड करता है ना कि जी शटल सर्विस 24 घंटे जी आपके लिए खड़ी होंगी, वो झूठ है। और शटल सर्विस का भी आप वो पहले जो होता था क्लॉक टावर के पीछे आके उतार देती, अब उन्होंने भी कुबरी वाली साइड पे, इब्राहिम खलील रोड वाली साइड पे वहाँ पर एक बस स्टैंड बना दिया, वहाँ आके उतारते हैं। आगे से गवर्नमेंट की बसेस चल रही हैं जो हरम की तरफ लेके आ रही है। अगर रमजान भी आ रहे तो वो भी बंद हो जाए। रमजान में वो बिल्कुल ही आपको पता है वो रास्ते ही नहीं रह जाते। हाँ। तो शटल वाले फिर वो रमजान के अंदर शटल सर्विस वाले होटल फारिग है, उनका कोई फायदा ही नहीं है, वो बिल्कुल पैक हो जाते हैं। वो समझ लो आपकी डिस्टर्बेंस है जितनी आप अपने लिए बढ़ा लें, कोशिश करें थोड़े से 4 पैसे भर के वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर तक ले लें, जो है ना जैसे मर्जी आप पैदल आएँ पैदल जाएं, आपकी मर्जी, आपको किसी बस की मोहताजी ना हो, खुद ही आएँ खुद ही जाएं। बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ करने वाले। मुशक्कत का सफ़र है, मुशक्कत है, कुछ ट्रैवल एजेंट्स के मामला तो होते हैं, कुछ हाजियों के भी अपने मुशक्कत वाले और सारी ज़िंदगी के मामला होते हैं, तो अपने तौबा के नवाफिल लिहाज अदा करके जाएँ ताकि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। ट्रैवल एजेंट ने आसानियाँ पैदा नहीं करनी होती। ट्रैवल एजेंट ने जो होटल आपको यहाँ बता दिया, आपने गूगल पे चेक कर लिया, यूट्यूब पे चेक कर लिया, वही होटल अगर आपको सेम मिल जाता है, उसी कमरे में अगर आपको रिहाइश मिल जाती है, फिर मेरे ख्याल से कंप्लेन होनी नहीं चाहिए। अगर वो यहीं पर वो आपको सारे नाम एग्जैक्ट बता रहा है, चीज़ें बता रहा है। बाकी अगली मुश्किलात, अगली परेशानियाँ इंसान के साथ उसकी और उसके अल्लाह के मामलात हैं, अल्लाह ताला सबके लिए। मक्का के जो शटल होटल हैं, कुछ कंप्लेंट्स जो देखी गई हैं इस साल 2024 के अंदर, वो कौन सी हैं? कोई आपके नोटिस में? डिफरेंट है। वोको की आई थी मुझे, वोको भी है, लेकिन आपको पता वोको एक अच्छा होटल है, साफ सुथरा होटल है। 60 टावर है ना, 4 रख के बाकी उन्होंने दिए हुए हैं। वो डिफरेंट के मिस्रियों को दिए हुए हैं, कोई किसी को दिए हुए हैं। वो फिर आपको पता पाकिस्तानी जिस साइड पे चले गए वहाँ पर प्रॉब्लम है। और इसके अलावा वोको के अलावा कुछ शटल होटल की, अब हर होटल का मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि हर बंदे ने सारे नहीं उठाए होते। अब हमारे पास ज्वारा तो तौहीद था और मयार मेसर था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोई इतनी खास हमें कंप्लेन नहीं आई, बेहतरीन चलता रहा, कोई एज इट इशू नहीं आया अभी तक भी उसका। अब जाके प्रॉब्लम आई है कि जिसकी शटल डबल चेंज करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुबरी पे उतार रहे हैं तो आगे से गवर्नमेंट की बसें हैं, बस ये कंप्लेन है। बाकी होटल की रेजिडेंशियल कंप्लेन कोई नहीं है। बिल्कुल सही। कोई और सजेशन देना चाहिए नए बच्चों को जो ट्रैवल एजेंट बनने के ख्वाहिशमंद है? अल्लाह ताला का नाम लेके आए, माँ बाप की दुआएं लेके आए, मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, फ्रॉड ना करें, झूठ ना बोलें, अल्लाह ताला बरकत और बगैर लाइसेंस के काम और बगैर लाइसेंस के ना बैठे। FIA तंग करती है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म तंग करता है, बड़े डिपार्टमेंट है जो आपको तंग करते हैं। कोशिश करें लीगली आए, मार्केट में आके बैठ के कारोबार करें। अल्लाह ताला ने इस काम में बहुत बरकत रखी और सबसे पहले ये अल्लाह ताला की तरफ से नवाजा गया काम है, आपने हुजाजे कराम की खिदमत करनी है। बड़ा पाक साफ सुथरा काम है। बाकी अल्लाह ताला खैर करने वाले इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये जहाँ तक हम आपको गाइड कर सके हैं हमने आपको बताने की कोशिश की है। मज़ीद कोई चीज़ आप पूछना चाहें आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।